بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں مختصر درس قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اس کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ آیت نمبر 21 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خطاب کیا، یعنی سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا، ان سب کو چند اچھے کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت مبارکہ یوں ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور عبادت کرو اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اس آیت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا ہے، یعنی متوجہ کیا ہے، یعنی حکم دیا ہے سارے انسانوں کو۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ مسلمان یہ بالکل نہ سمجھیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اسی طرح ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں، برادران وطن ہیں، وہ لوگ بھی یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ قرآن مجید تو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، اے لوگو، یعنی تمام انسان، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو عاجز کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا، جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا حکم فرمایا اس حکم کو پورا کرنا در حقیقت عبادت ہے۔ چنانچہ عبادت کی ایک شکل نماز ہے، عبادت کی ایک شکل روزہ ہے، عبادت کی ایک شکل زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جتنی عبادتیں ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا، اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دینا، یہ عبادت۔ تو اللہ فرماتا ہے تم عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ رب کون ہے؟ پالنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی رب کی تم عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، صرف تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے انسان گزرے ہیں ان تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم جو ہے اللہ کا لحاظ رکھنے والے بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں تم دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے متقی۔ متقی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کرنے والا۔ تقویٰ کا مطلب عام طور پر اردو میں کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ ڈر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ جو ہے خونخوار درندے سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ دشمن سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا ڈرنا ایسا ہے کہ اللہ کا لحاظ کر کے، اس کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچ کر دوزخ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے یا اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب اور مفہوم۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ باری تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بادلوں سے پانی برسایا، جو اوپر ہونے کی وجہ سے بادلوں کو آسمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا اور زمین سے مختلف قسم کے پھل اگائے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا، پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے تمہارے لیے مختلف قسم کے جو کھانے کی چیزیں
اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے زمین سے جو ہے پھلوں کو اگایا، یہ تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائی، جس طرح پہلی آیت میں جو آیت نمبر 21 پڑھی گئی ہے اس میں بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس عبادت میں اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اگایا، اور اسی طرح مختلف قسم کے پھل نکالے، وہ تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہیں۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہے، تم کو پیدا بھی کیا ہے، تمہاری تربیت بھی کیا ہے، تمہارا رب ہے، ان سب کے ہونے کے باوجود جس کو تم جانتے ہو اچھی طریقے سے، یعنی انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے، مختلف قسم کے نام سے وہ پروردگار کو یاد کرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے شرکاء کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اگر عبادت میں شریک کرو گے تو یہ تم بہت بڑا ظلم اپنے آپ پر کرو گے، اور تم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ یہ تمام چیزیں کرنے والا صرف اللہ ہے، لہذا عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں 2 آیتیں پیش کی گئی ہیں، ان کا مختصر سا ترجمہ، اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے اس پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصے کے طور پر آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، دبا دیں، تاکہ کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو سامنے آ جائے۔ اسی طرح پر جو ہے دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ روزانہ درس حدیث ہوگا، اور ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کو مختصر سا درس قرآن، یعنی 1 یا 2 آیتیں مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔